أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے یہ رمضان ہمیں مبارک فرمایا اور پھر اس میں ہمیں نمازیں پڑھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم اس کے اندر کچھ کوشش کر سکے، ورنہ اس سے پہلے رمضان میں ہم ان چیزوں سے محروم کر دیے گئے تھے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس بار بھی وہ بیماری ہے کووڈ اور کرونا کی، لیکن الحمدللہ اس کے اندر یہ چھوٹ ہے تھوڑی کہ ہم یہ عبادتیں کر سکیں.
اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری ان چیزوں کو، ان عبادتوں کو جو کہ بالکل ہی ٹوٹی پھوٹی چیزیں ہیں، جو بالکل یعنی صحیح جو عبادت کرنا تھا اتنا نہیں، برائے نام ہم نے کچھ کیا ہے، لیکن اے اللہ اس کو بھی تو ہم قبول فرما۔ ہم ضعیف بندے جو کچھ کرے ہیں، بندے اور بندیاں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کو شرف قبولیت سے تو نواز۔ چونکہ سورہ مومنون کی 60 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، جو دیتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دیا وہ دیتے ہیں، یعنی خرچ کرتے ہیں، چیریٹی میں دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل وجیلا، انہیں ڈرتے ہیں ان کے دل، پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ قبول کرے گا ہماری اس نیکی کو یا نہیں نہ قبول کرے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّهُ يَتَقَبَّلُ مِنَ الْمُتَّقِينَ کہ متقی لوگوں سے اللہ قبول فرماتا ہے۔ پتہ نہیں ہم اس کیٹیگری میں ہیں یا نہیں، ہم متقی ہیں یا نہیں ہیں، تو یہ کرنے کے باوجود بھی وہ ڈرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ جو مومنون کی سورہ مومنون کی 60 نمبر کی آیت ہے، اس سے وہ مراد ہیں جو لوگ گناہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، غلط کام کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، برائی کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ اے بنت صدیق، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ڈر ہوتا ہے انہیں، یا اللہ پتہ نہیں اس کو تو قبول فرما لے، ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ تو پتہ نہیں قبول کیا یا نہیں قبول کیا۔ اس سے وہ لوگ ہیں، نیک لوگ مراد ہیں، اس سے برے لوگ مراد نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم رمضان میں الحمدللہ جتنی توفیق ہمیں ہوئی، ہم نے کچھ کرنے کی کوشش کی، ہم نے تراویح، ہم نے قیام اللیل، ہم تہجد، ہم نوافل، ہم روزے، ہم قرآن کی تلاوت، ہم صدقہ و خیرات، چیریٹی، زکوٰۃ، اور اسی طریقے سے ہم رشتہ داروں کی خبر گیری، اپنے ملکوں میں جو ہیں، جو بیمار ہیں ان کی ہیلپ، جو غیر رشتہ دار ہیں ان کی ہیلپ، یعنی بہت سارے ہم نیکیاں کرنے کی ہم نے کوشش کی جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اور پھر ہم یہ اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تو ان چیزوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ رمضان گزرنے کے 6 ماہ بعد تک یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان میں جو موقع تو نے عطا فرمایا، جو توفیق تو نے دی ہے، اس کو تو قبول فرما لے اپنے فضل و کرم سے۔ اگر تو قبول فرمایا تو ٹھیک ہے، ہم خوش نصیب ہیں، اگر تو قبول نہ فرمائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو بے بس بندے ہیں تیرے۔ تو ہماری بھی یہ دعا ہے، میری اور آپ کی، سب کی، اے اللہ ہماری ان نیکیوں کو تو رمضان میں جو کیے ہیں تو ہمیں قبول فرما لے۔ اور اس کے بعد آئیے، اب رمضان کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کے بعد ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہم رمضان میں کیے ہیں، تھوڑی بہت چیزیں، اس کو باقی رکھیں، اس کو یاد رکھیں، اس پر تھوڑا بہت عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ 1 مہینہ ہم نے
بہت کچھ کیا، لیکن اس کے بعد عید کا چاند نظر آتا ہی ایسے غائب ہو جاتے ہیں نمازوں سے اور روزوں سے اور نیک کاموں سے کہ پھر رمضان جب آئے گا تب دیکھا جائے گا۔ نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں۔ بعض سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر صرف رمضان میں ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم رمضان ہی میں اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں، تو رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں اپنے رب کو پہچانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، یہ مطلب ہوگا۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ آیت تلاوت فرمائی، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ نے جو فرمایا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی ٹائم نہیں، عمر نہیں کہ 100 سال ہو جائیں تو اس کے بعد عبادتوں سے چھٹی ہے، اب آرام کریں، جو نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یقین سے مراد ہے کہ موت، یعنی موت آنے تک ہر انسان، ہر مسلمان، ہر مرد اور ہر عورت یہ اس پر لازم ہے کہ وابود عبادت کرے، وہ جیسے وہ کر سکتے ہیں، جیسے اللہ نے توفیق اور طاقت اور قوت عطا فرمائی مرنے تک۔ تو اندازہ فرمائیے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، یقین آ جائے یعنی دنیا سے چلے جائے، موت آ جائے، تب تک ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس لیے ہم رمضان میں فرض نمازوں کا بھی اہتمام کرتے رہے، سنتوں کا بھی کرتے رہے، نوافل کا بھی کرتے رہے، تراویح کا بھی کرتے رہے، اور اشراق اور یہ نمازیں بھی بسا اوقات ہم 2 4 کبھی اللہ کی توفیق سے پڑھ لیتے تھے۔ اب رمضان گیا تو ہم فرض نمازوں سے بھی غافل ہو جائیں؟ نہیں، کم از کم ہمیں پہلے فرض اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ نہیں کہ بھئی 1 مہینے سے کریں گے تب تک سب واش آؤٹ ہو جائے گا، نہیں، بالکل آج ہی سے ہم شروع کر دیں فرائض کا اہتمام، سنتوں کا۔ 12 رکعتیں سنتیں ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ فجر کی 2 سنت اور ظہر کی 6 سنت، پہلے 4 اور بعد میں 2، اور مغرب کی 2 سنت فرض کے بعد، اور عشاء کی 2 سنت فرض کے بعد، اور فجر کا تو معلوم ہے، فجر کی فرض سے پہلے 2 رکعت، اگر 2 رکعت نہیں پڑھ سکے ہیں جماعت سے پہلے، فرض سے پہلے، تو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہ 12 رکعتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے کہ جو اس پر مداومت کرے گا وہ سیدھا جنت میں داخل۔ تو یہ ہے سنت موقدہ، اور اس کے بعد اشراق ہے، تہجد کے ہیں، کبھی 2، کبھی 4، کبھی 6، کبھی 8، حسب توفیق آپ پڑھ لیں، اور کبھی مغرب سے پہلے جماعت سے پہلے 2، کبھی عصر سے پہلے 2 یا 4، تحیت المسجد۔ تو ایسے نوافل تو انشاءاللہ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس کو بھی حسب توفیق پڑھ لیا کریں، اور ہمیشہ وضو سے رہیں۔ سچے مومن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وضو سے رہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، آپ کو سہولت ملی اور آپ وضو بنا لی، الحمدللہ، یعنی آپ سمجھو کہ اس میں آگے اللہ کی حفاظت میں اور شیطان سے بچاؤ کے لیے۔ تو اللہ کے نیک بندے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ وضو سے رہیں۔ ٹھیک ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی سہولت ہو تو فوری کر لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد روزوں کا پورا مہینہ گزر گیا، اللہ قبول فرمائے، اس کی کمی کوتاہیاں، جیسے صدقۃ الفطر کے تعلق سے آتا ہے کہ چھوٹی موٹی اس میں کوتاہیاں اللہ وہ اس سے معاف کر دیتا ہے صدقۃ الفطر سے۔ لیکن اس کے بعد یہ شوال کے 6 روزے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کے
مہینے کے اور اس کے بعد یہ 6 روزے رکھے، وہ گویا کہ پورے سال کے، بعض حدیثوں میں ہے صیام الدہر، پورے زندگی کے، پورے زمانے کے روزے اس نے رکھ لیے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا ثواب 10 سے شروع کرتا ہے۔ تو 30 روزوں کا ثواب یعنی 10 سے شروع کریں 10 مہینے کا ہو گیا، اور 6 روزے جو شوال کے ہیں اس کا 60، تو سمجھو 2 مہینے کا ہو گیا، 10 اور 2 12 مہینے، پورے سال کا ثواب۔ ہر سال کوئی آدمی اگر یہ کرتے رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی روزے رکھنے کا، پورا زمانہ بھر روزے رکھنے کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہر مہینے میں ایام 20، 12، 13، 14، 15، 13، 14 اور 15، یہ 3 دن روزے رکھنا ہے، یا ہر ہفتے 2 دن، پیر اور جمعرات، منڈے اور تھرسڈے۔ تو نیکیاں کمانے کے، روزوں کو باقی رکھنے، اس کی پریکٹس ہر مہینہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، خوش نصیب ہیں جو ایسا کریں۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ، ٹھیک ہے ہم رمضان میں نکالتے ہیں عام طور پر، چونکہ اس کا ثواب 10 سے لے کر 70 سے پھر 700 گنا اور اس سے زیادہ اللہ جس کو چاہے دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے، کوئی غریب آ جاتا ہے، کوئی مہمان آ جاتا ہے، کوئی مسافر آ جاتا ہے، کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے، کوئی چیریٹی والا غیر رشتہ دار آ جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ہم اسے دیتے رہیں تاکہ اللہ ہمارے مال میں بھی برکت دے، ہمارے ایمان میں بھی اضافہ فرمائے، نیکیوں میں بھی اضافہ فرمائے۔ تو اور اسی طرح یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں یہ قرآن نازل کیا گیا۔ الحمدللہ کہ رمضان چلا گیا، لیکن رمضان میں جو مہمان اللہ نے ہمیں دیا، جو گفٹ، جو عطیہ، جو ہدیہ، وہ گفٹ تو ہمارے پاس ہے قرآن کی شکل میں، ہم اس کو پڑھتے رہیں، رمضان میں ہم زیادہ پڑھتے رہیں، تو کم از کم ان دنوں میں ہم روزانہ معمول بنا لیں کہ فجر کے بعد جب بھی موقع ملے کچھ نہ کچھ پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں، 1 ورق پڑھیں، حسب توفیق کچھ نہ کچھ قرآن سے اپنا لنک رہیں، ورنہ اللہ کے رسول یہ نہ فرما دیں وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری یہ قوم نے قرآن کو مہجور بنا دیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا، ہجر کر دیا۔ ایسا نہیں، کچھ نہ کچھ قرآن سے ربط رکھیں، ہم فرصت ہے تو زیادہ پڑھیں، کام والے ہیں تو ٹھیک ہے جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، اس کی فکر کریں۔ تو اسی طریقے سے یہ موٹی موٹی یہ چیزیں ہیں جو ہم اس کو سنبھال کر رکھیں۔ امید ہے کہ آئندہ سال تک انشاءاللہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرمائے، بار بار عطا فرمائے، تو انشاءاللہ ہمارا ایمان چارج ہوتے رہے گا، اور بیٹری جو ہے ایمان کی یہ انشاءاللہ چارج میں رہے گی۔ اور اگر ہم نعوذ باللہ ہم سمجھے کہ رمضان میں جو کچھ تھا ہو گیا، اب بھول گئے، تو پھر میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، پہلے اپنے لیے، اس لیے کہ شیطان مجھے بہت زیادہ ورغلاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ہم جو رمضان میں کیے ہیں ان کو تھوڑی بہت شکل میں باقی رکھنے کی ہم کوشش کریں، چونکہ 20 منٹ میں ختم کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جو کچھ میں کہا ہوں وہ میرے لیے، آپ کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما لا باس طهور۔ انشاءاللہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر المسلمین والمستضعفین فی کل مکان اللہم انصر المسلمین فی فلسطین اللہم انصر المسلمین فی کشمیر اللہم انصر المسلمین فی سیریا اللہم انصر المسلمین فی بورما اللہم انصر المسلمین فی السین اللہم انصر المسلمین فی پاکستان اللہم انصر المسلمین فی الہند اللہم انا نعوذ بکا من البرس والجنون والجزام ومن سیء الاسقام اللہم انا نعوذ بکا من البرس والجنون والجزام ومن سیء الاسقام یا ارحم الراحمین آمین 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 یا رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وقوموا الی الصلاۃ. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر.